بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سمیت مجھے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج الحمدللہ ہم دوسرا پارہ شروع کرنے والے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ یعنی کہ مسئلے مسائل اسی صورت میں سب سے زیادہ ہیں، اور یہ صورت تو طویل ترین ہے ہی، اس کی آیات بھی بہت جو ہے نا وہ لمبی ہیں، تو اس لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک آیت جو ہے نا اس کا آپ کو ترجمہ جو تشریح ہے اس کی وضاحت سے ہم کر سکیں، یعنی تو اگر بعض کا چھوٹی ہوتی ہیں تو 2-3 بھی کر لیتے ہیں، یا ایک ہی متعلقہ ایک ہی یعنی کہ مسئلے کے اوپر اتر رہی ہیں تو پھر 2-3 پڑھتے ہیں، اول تو ایک ہی مثلا، تاکہ سننے والا جو ہے نا وہ ایزی سے اسے سمجھے اور اس کو سنے اور سمجھے، مثلا آسانی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم اپنا آگے سفر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہونے والا ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے آیت جو ہے وہ 142 جو ہے نا آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ 142 یہ آیت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس کے قبلے کی طرف اب تک منہ کرتے رہے ہیں، اب کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے، کسی خاص طرف منہ کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت تو احکامات الہی کی تعمیل ہے، اور احکامات الہی کی تعمیل ہی سیدھا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم یعنی سیدھی ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو یعنی کہ تحویل کعبہ ہے اور اس کے متعلقہ جو آیات ہے، اس کا نزول جو ہے وہ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار میں اپنے ننیال میں اترے، پھر آپ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ یعنی قبلہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی یہ تمنا تھی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے تک نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر یعنی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جہاں کہیں اس کا ترجمہ ہے کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، قد نار لا تقبل وجهك فی السماء، تو یعنی کہ پھر ایک جگہ اور یعنی اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے پہلے مطلع کر دیا کہ تحویل قبلہ کا حکم ان قریب نازل ہونے والا ہے، اور وہ جب نازل ہوگا تو بیوقوف لوگ مومنین پر اعتراض کریں گے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس قبلہ کی طرف اب تک منہ کرتے تھے اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف کیوں منہ کرنے لگے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کرنے لگے ہیں۔ حضرت برار فرماتے ہیں کہ یہودی بلکہ تمام اہل کتاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی طرف کر لیا تو انہیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی۔ تو ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ بیوقوف لوگوں نے اعتراض کیا اور کہ یہودی تھے کہ کس نے مسلمین کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا ہے، یعنی جس قبلے کی طرف آپ یہ منہ کر رہے تھے کس نے انہیں منع کیا کہ یہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا جب یہ لوگ اعتراض کریں تو ان سے کہہ دینا کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس طرف چاہے منہ کرنے کا حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق مغرب جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ میں ہے نا۔
تو مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہوگا، بے شک اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ میری بات سنیں، نیکی یہی نہیں ہے، قرآن پاک میں نے لکھا ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا منہ کرو۔ در حقیقت اللہ مثلا در حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہی ہے، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لے آئیں تو نیکی ہے، نہیں، نیکی یہ ہے کہ جو محبوب چاہے ویسے ہو، جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کے حکم کے مطیع ہو جائیں، نیکی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا لب الباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پر یعنی اللہ کے احکام پر چوں چڑا کیے بغیر عمل کریں، بس اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض نہ کریں، کسی قسم کا شبہ نہ کریں، بس کسی مثلا احکام الہی کے سلسلے میں مثلا کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ احکام الہی کی مسئلت اگر سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ نہ سمجھ آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی اس کا مین جو ہے، اس آیت کا مین مقصد ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات کو آمین کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی مصلحت کو جانیں، نہ اس کو مثلا اس کو کرید دیں، ٹھیک ہے، کوئی چونچڑا نہ کریں، بس اس کی ہر بات کو آمین کہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کے حکم کی تعمیر کرنی ہے، بس یعنی وہی بات جو میں پچھلے ہر بیان میں آپ سے کہتی ہوں کہ مسلمان بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اس نے بھیجی ہے ہماری ہدایت کے لیے، جو کچھ اس میں لکھا ہے کرنے کے لیے وہ کریں، جس کام کو منع کیا گیا وہ نہ کریں، اور جس کو ہم کو کہا گیا یہ کریں اور کریں، بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔